ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یکساں قومی نصاب کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے بعد جو مڈل کلاس کے سکول ہیں، جو لوور مڈل کلاس کے سکول ہیں، وہاں پر تو یکساں نصاب نافذ کیا گیا ہے، لیکن جو اشرافیہ کے سکول ہیں، جو ایرسٹوکریسی کے سکول ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان میں مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں وفاق المدارس العربیہ کے تحت، ان میں یکساں نصاب کا نفاذ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ اور کیوں حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ پشاور سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر کراچی تک تمام پاکستان کے بچوں کو باٹا کے 7 نمبر کے جوتوں کی طرح یکساں سوچنے کے اوپر مجبور کیا جائے؟ یونٹی آؤٹ آف ڈائیورسٹی کے اوپر کام کرنے کی جگہ ڈائیورسٹی میں سے یونٹی جو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پاکستان کے نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور پاکستان کے طلبہ کے اوپر کیا نتائج برآمد ہوں گے، کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ جو ٹیکسٹ بک پبلشرز ہیں ان کی کیا ریزرویشنز ہیں، اور کیا پاکستان میں واقعی یکساں نصاب تعلیم جو ہے نافذ ہو چکا ہے یا صرف آؤٹ لائن نافذ کی گئی ہے؟ اور ہر جو اشرافیہ کا سکول ہے، ہر جو مڈل کلاس کا سکول ہے، وہ اپنے اپنے بجٹ کے مطابق اپنے اپنے پبلشر سے کتابیں خریدے گا اور بچوں کو پڑھائے گا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بہت ایلیٹ پینل موجود ہے۔ محترم ناصر سلمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے پروفیسر رفاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں۔ رفاقت صاحب بہت شکریہ۔ اور محترم احمد عثمان میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں ٹیکسٹ بک پبلشرز ایسوسی ایشن کے۔ احمد عثمان، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو یکساں نصاب کا نفاذ کیا گیا ہے پاکستان کے سکولوں میں، سنگل نیشنل کریکولم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک سنگل نیشنل کریکولم کا نفاذ ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا اس اقدام یہ جو انہوں نے لیا ہے، اس میں اس کو سراہنا چاہیے۔ پر جس میں پرابلم جو تھوڑی آ رہی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل 2 اگست سے پنجاب میں پورے پاکستان کے اندر سنگل نیشنل کریکولم پہ جو بکس تھیں ان کی امپلیمنٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی بات ہے ابھی 2 اگست سے اسکولز اوپن بھی ہو گئے ہیں، پر اس وقت مارکیٹ کے اندر پرائیویٹ پبلشرز کی کتاب NOCs کے ساتھ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ابھی آپ جائیں گے تو اسکولز کے اندر کوئی ایسی کتابیں پرائیویٹ پبلشرز کی اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جو NOC ملنے کا جو پروسیس پنجاب میں آپٹ کیا گیا ہے وہ بہت لینتھی اور بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہم اس پہ کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے کہ کس کا قصور ہے، بٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے KPK کے اندر جب ہم سیم NOC لینے کے لیے گئے تو اس کا سنگل 1 سٹیپ پروسیس ہے، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، اور آلموسٹ 80% ہمیں کتابوں کا NOC مل چکے ہیں۔ بٹ جب ہم پنجاب میں آتے ہیں، یا 3 سٹیپس کے اوپر ہے، لائک ہمیں پہلے ایکسٹرنل ریویو کروانا ہے، پھر علماء بورڈ میں جانا ہے، علماء بورڈ کے بعد پھر انٹرنل ریویو کے لیے آنا ہے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 to 80% جو بکس ہیں وہ 2nd سٹیپ علماء بورڈ کے اوپر رکی ہوئی ہیں، کیونکہ علماء بورڈ کا ایک اپنا مزاج ہے اور ان کے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ شاید ان کے پاس اتنی مین پاور بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں کتابیں سٹک ہوئی ہوئی ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے ہارڈلی چند 60-70 کتابیں ایسی ہوں گی جو وہاں سے نکل کے انٹرنل ریویو کے لیے آئی ہیں ہمارے PCTB کے پاس۔ بٹ یہ پروسیس پچھلے 4-5 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، بٹ ابھی تک کوئی ایسی کتابیں جو اسپیشل ٹیکسٹ بک ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں اسکولز کے لیے جو وہ پڑھائیں۔ تو اس وقت اگر صرف کوئی آپشن ایک ہی جو پرائیویٹ اسکولز کے پاس بچتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو کتابیں ہیں۔ احمد عثمان، میں واپس آپ کی جانب آؤں گا۔ ڈاکٹر رفاقت، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں وقت دیا۔ اس پر پاکستان میں ایسے حکمرانوں کی حکمرانی ہے جو روحانیت کو صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے، جو معیشت کو معاشیت بلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پاکستان کا نصاب تعلیم منظور کرانا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ بھی پورے پاکستان کے اندر یکساں نصاب نافذ کرنا، سنگل کریکولم نافذ کرنا، آپ کے خیال میں درست اقدام ہے یا اس سے پاکستان کے اندر کریٹیوٹی میں کمی واقع ہوگی؟ ڈاکٹر رفاقت۔ اچھا جی، تھینک یو۔ سوال کے آپ نے 2 حصے کر دیے۔ پہلا تو یہ تھا کہ ایسے حکمران ہیں جو معیشت کو ٹھیک طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔
یقین جانیے کہ یہ بات پاکستانی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے درست ہے. چلیں یہ کم از کم شکر کریں کہ یہ حکمران پچھلے حکمرانوں کی طرح چٹ نہیں دیکھتے, کم از کم پروناؤنس کر لیتے ہیں. وہ چٹ دیکھ کر صحیح باتیں کرتے تھے, یہ چٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی 1,300,000,000 ہے. اچھا چلیے یہ تو ایک بحث ہے, اگر حکمرانوں کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے تو یہ ایک اور بحث ہے. نیچرل ہے, لوگوں کا علمی مقام اور ذاتی اوصاف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, لیکن سوال اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا ان سے کریکلم منظور کروانا اور قوم کے اوپر اس کا اطلاق کرنا, اس کے پاکستان کے لیے فوائد کیا جی ہاں, یا نقصان. میں تو ایک طالب علم ہوں, چونکہ تعلیم کا اور چیزوں کے اوپر ہماری نظر رہتی ہے, بطور طالب علم کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کریکلم بنایا کن لوگوں نے. یہ ایک بہت بڑا مزے کا کویسچن ہے کہ کریکلم بنانے کے پاکستان کے اندر اور کریکلم پالیسی ڈیزائن کرنے میں یقینی طور پہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ کریکلم نہیں آ رہا. اس سے پہلے بھی میجر ریویژنز کریکلم میں ہوتی رہی ہیں مختلف وقتوں میں. یہ کریکلم بنا بنایا ہمیں کہیں سے موصول ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہاں سے؟ اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے جہاں سے بھی اس کو بنوایا ہے, ٹھیکے پہ بنوایا ہے, کسی کی انٹینٹ پہ بنا ہے, یہ ابھی اس پر بات ہم کر سکتے ہیں ویسے, لیکن بہرحال یہ بنا بنایا. سٹیک ہولڈرز کی پارٹیسپیشن اس کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. 4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں تعلیمی نظام کے یا کریکلم کے. سب سے پہلے پروفیشنلز ہیں, جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں. پاکستان کی پورے پاکستان کے اندر کم از کم 10 بڑی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں انتہائی تجربہ کار پروفیشنلز اویلیبل ہیں پبلک سیکٹر کی, وہ کہیں انگیج نہیں ہوئے. دوسرے نمبر پہ پیرنٹس ہیں, اور اس کریکلم کو پڑھانے والے ٹیچر ہیں تیسرے نمبر پہ, اور چوتھے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ کریکلم پڑھایا جانا ہے. تو یہ چاروں لوگ جو ہیں اس طرح سے انگیج نہیں ہوئے جس طرح سے پالیسی سازی میں لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے تھا. ایک خیال آیا وزیر اعظم صاحب کو, ہم اس خیال کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کیا واقعتاً دنیا کے اندر سنگل کریکلم کا کانسیپٹ اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طالب علم کے طور پہ میرے لیے سوال ہے کہ سنگل کریکلم کا لفظ دنیا میں اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, اور اس سے معنی کیا مراد لیے جاتے ہیں. اور پھر بالخصوص جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان ڈائیورس کنٹری ہے اپنے جغرافیے کے اعتبار سے. اب مچھیروں کے دیس اور ہیں, چراگاہیں اور جگہ پر ہیں, زمینداروں کے دیس اور ہیں, اور ملازموں کی جگہیں اور ہیں. اب چاروں کے بچوں کا کلچر, مزاج, انفارمیشن لیول, ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو کیا ہم نے چاروں کو ایک ہی طرح کی کتاب پڑھانی ہے؟ ابھی ہم نے دینی مدارس کا اور ایلیٹ سکولز کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ جو ملک پوری طرح کیپٹلزم کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے, اور جہاں پر کلاس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ایلیٹ کلاس کا رہن سہن, ان کا سکول, ان کے گھروں کی بود و باش ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو کیا تمام کو یکساں کتابیں پڑھا کے, میں کریکلم کا لفظ نہیں بول رہا, پہلا مس کنسپشن تو حکومت کے ہاں یہ ہے, جس میں وزیر تعلیم صاحب بھی شامل ہیں, کہ وہ کتاب کو کریکلم سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کریکلم کی ڈیفینیشن کو ہی پوری طرح نہیں سمجھ. میں سر آپ کے پاس واپس آؤں گا. ناصر سلمان صاحب, آج میں آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل شو نہیں کر رہا, آپ کی ایک انٹلیکچوئل سائٹ بھی ہے, آپ ایک کالمنسٹ بھی ہیں, آپ سماجی امور کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکلم نافذ کیا ہے, اس کی میٹرک کی جو بک میری نظر سے گزری مطالعہ پاکستان کی, اس میں 2013 میں جب یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں, اور راجہ پرویز اشرف کے بعد بالکل ڈائریکٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے جو 5 سال ہیں وہ 2013 سے 2018 تک سنگل نیشنل کریکولم میں حذف کر دیے گئے ہیں. کیوں ناصر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آج کا جو شو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان, اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی پوری قوم کو, جیسے کہ بھی پروفیسر صاحب نے بتایا, جس میں مختلف طبقہ ہائے فکر اور علاقوں کے لوگ ہیں, ان کو ایک ایسے نصاب کے ساتھ جوڑا جائے تعلیمی اعتبار سے جو منزل مستحکم پاکستان ہو اور دین ان کا اسلام ہو. دیکھیں, اس حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں جس کے بعد ہم اپنی روڈ سے ہٹ سکتے ہیں.
آپ نے ابھی میٹرک کی امتحان کی کتاب کی بات کی ہے جس میں مختلف چیزوں کے حذف کرنے کا ذکر کیا ہے. میں پہلے تو بتاؤں کہ یہ جو آج کے پروگرام کا سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پری اسکول سے لے کے اور 5th کلاس تک ہم نے ایک ایسے نصاب لے کے آ رہے ہیں جس کو 2 اگست سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور گورنمنٹ کے جو ان سکولوں کے اندر کتابیں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق سب کو پڑھائی جائیں گی لازمی طور پہ. اب آپ نے یہ بحث کی ہے کہ اس حوالے سے کیا ہم اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں میں نے یہ پوچھا ہے کہ 2013 سے 2018 تک کا نواز شریف کا وزارت عظمیٰ کا دور ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے حذف کیوں کیا گیا؟ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس وقت میں نے آپ کو جو بتایا کہ فی الحال گورنمنٹ آف پاکستان نے عمران خان کے ویژن کے مطابق جو تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ پری اسکول سے لے کے ہم 5th تک لے کے آئے ہیں. تو اس میں جو ہماری پالیسی ہے اس کے مطابق جو انہوں نے بتایا کہ یہ کس کمیٹی نے بنایا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے. آپ نے یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو مطالعہ پاکستان کی کتاب اپروو کی ہے میرے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، میں خود اسکول میں پڑھتا رہا ہوں. شریف کا دور حکومت پریزنٹ دور حکومت ہوتا ہے وہ جب میں معاشرتی علوم پڑھتا تھا اس کے اندر 5 سالہ منصوبہ 25 سالہ منصوبہ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے. مختلف ادوار کے اندر جو پریورٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم اپنے نصاب کا حصہ بناتے ہیں. یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا دور ہے معاشرتی علوم کا آپ نے جو ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ نہ تو میں نے کتاب دیکھی ہے نہ ہی میں آپ کے علم میں نہیں ہے. نہیں میں بات تو سن لے ذرا. جو آپ ایشو بھی بنا رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا جب دور ہوگا اس کو اگر تو ہم پیریڈ کے طور پہ بتائیں کہ اس پیریڈ سے لے کے اس پیریڈ تک یہ آدمی وزیر اعظم تھا یہ تو کیسے تاریخ کو آپ جھٹلا سکتے ہیں. ہاں اگر اس کا ذکر اس حوالے سے ہو رہا کہ اس دور میں یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے 2013 سے 2017 تک وہ رہے. اچھا یہ بات یہ تو آپ کو جھٹلانے والی بات ہے کہ آپ کو پرائیویٹ بک پبلشر کے دفتر پر چھاپا مارا گیا FIA کی جانب سے اور وہاں سر 7ویں جماعت کی معاشرتی علوم کی کتابیں اس لیے ضبط کر لی گئیں کہ وہاں پر ملالہ یوسفزئی کی تصویر پبلش کی گئی تھی. یہ بات بھی نہیں پتا. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ملالہ یوسفزئی کی جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر سوچ ہے وہ پاکستان میں نہ صرف متنازع ہے بلکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو اس طرح کے پلیٹ فارم پہ شائع کرنے کے حوالے سے لوگوں کو تحفظ ہے. آپ پہلے میری بات کا جواب دیکھیں پاکستان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ملالہ یوسفزئی کی شخصیت اور ان کی جو ویسٹ میں پروموشن ہے اس کو ویسٹ کی ایک سازش سن تو لے میرے بھائی میری بات. گورنمنٹ عوام کی سوچ کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتی ہے. اگر کوئی اسی قسم کی ریٹ ہوئی ہے آپ کو اسی وقت FIA کے ترجمان کو لائن پہ لینا چاہیے کہ اس کی اصل میں دیکھیں میں ہر چیز کو تو نہیں جانتا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے آج میرے دوست نے کیا کپڑے پہننے تھے پہلے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا. میں آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں لوریٹ کی تصویر بھائی جان آپ میرا سن تو لو میرے بھائی. FIA نے اگر وہاں پر ریڈ کی ہے اس کے اسباب کیا ہے ان کی وجوہات کیا ہے اوور آل گورنمنٹ کی اس معاملے میں جو پالیسی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم لکھتے ہیں ملالہ جو ہے ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے پاکستان کی جو قوم ہے وہ تضاد کا شکار ہے. کئی بندے ایسے ہیں جو ان کے مطابق یہ حوالے سے ہیں. دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں جو میں کہتا ہوں وہی آپ مانیں. دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں بہت سارے نہیں کروا رہے. یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آج ہم نے اگر نصاب کو یکساں کرنے کے حوالے سے کام شروع کیا ہے تو یہ 100% پہ پہنچ جائے گا کنسنسس قائم ہو جائے گا ہر بندہ اس پہ متفق. ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ اس کمیٹی میں کون تھا. ڈیفینیٹلی ہر بندے کو یہ بات نہیں پتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بچوں کے کسی کریکولم کو آپ سیٹ کرتے ہیں تو مائٹ بھی پنجاب یونیورسٹی سے وہاں پر کوئی بھی بندہ سٹیک ہولڈر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. سبجیکٹ احمد عثمان صاحب پچھلے دنوں جب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک بورڈ میٹنگ ہوئی جس میں علماء کی جانب سے کہا گیا کہ سر آئزیک نیوٹن کی جو تصویر ہے ویگ والی اسے دوپٹہ دیا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو بایولوجی کی کتابیں ہیں اس میں ہیومن ریپروڈکشن
ریپروڈکٹیو آرگنز کو کور کیا جائے. اور ایسے علماء سے جب ہم فزکس کی, کیمسٹری کی, بایولوجی کی, انگلش کی, میتھس کی کتابیں اپروو کرائیں گے, تو میں ایز اے ایجوکیشن ایکسپرٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایز اے پروفیشنل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا. احمد عثمان صاحب, میں ایک تو ذرا 1 منٹ پہلے جو بھی آپ نے کوشچن پوچھا تھا ملالہ کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. بیسکلی میں یہاں کو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا, بٹ یہ ایک UK پبلشر کی کتاب تھی جس کے اندر ملالہ کے ساتھ فاطمہ جناح اور پاکستان کے جو پاکستان بنانے کے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے ساتھ قائد اعظم اور سید احمد علی خان, ان کے ساتھ اس کی تصویر لگائی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ملالہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کنٹروورشل ہے, اور جس طرح اس کو پورٹرے پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے, ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام تھا. کوئی ایسی وہ کوئی قابل ستائش پرسنالٹی پاکستان کے معاشرے کے لیے نہیں ہے جس کو فاطمہ جناح اور قائد اعظم سر سید علی خان کے مقابلے میں ان کی تصویر لگائی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ UK پبلشرز نے یہ پاکستان کی سالمیت, اگر میں اس کو لفظ سخت نہ کروں تو میں اس کو لائٹر نوٹ پہ رکھوں, پاکستان کے ہیروز کی تصدیق کی ہے کہ کیا وہ اس لیول کی وہ ہیرو ہے جس کے اوپر آپ نے اتنی کتاب میں فاطمہ جناح کے ساتھ تصویر چھاپ دی. اور میں 1 منٹ آپ سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ جو بار بار یہ ویسٹ کو ہمارا ہیرو سمجھتے ہیں, یہ کچھ لوگوں کے قریب ہوگا, وہ وہاں پر ویسٹ میں اذان دینے کی اجازت نہیں دیتے. آپ ان کی تنگ نظری کو دیکھتے ہیں تو اینک کا جو عدسہ ہے اس کو یہاں پر بھی دیکھیں, وہ وہاں پر مذبح کی آپ کو سہولت نہیں دیتے. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر ہماری خود کی ریزرویشنز ہیں, لیکن چونکہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہے کہ ان کی عقائد ہے ان کے اوپر حملہ کیا جائے, ان کی تضحیق کی جائے, تو ان کی جو ہماری جو تبرکات ہے, ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ہیروز ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے UK کے پارلیمنٹ میں وہاں پر تلاوت کرنے کی اجازت دے کے دکھائیں کہ وہاں کو تلاوت کر کے دکھائیں. دیکھیں ان کی ایک اپنا مزاج ہے اور ان کے مزاج میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. جی اچھا, جو آپ نے وہ آئزک نیوٹن کی ایک بات کی ہے وہ علماء بورڈ میں نہیں ہے, وہ ایک سے ایک میں سمجھتا ہوں ہیومن ایرر سمجھ لیں اس کو, یا تھوڑی کم علمی سمجھے جس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے جو اس وقت سکولز میں جائیں گے اور جو بچوں کے یا پیرنٹس کا جو پرابلم ہے ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. میں SNC کے بالکل خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کیسے بنایا گیا, وہ کس سٹیجز میں گزری, کس سٹیج میں کیا اور بہتری کی جا سکتی تھی, obvious سی بات ہے اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا نیکسٹ 6, 7, 8 کے اوپر اور بہتری لے کے آئی جا سکتی ہے. اس کو بھی نیکسٹ ایئر میں ریوائز کیا جا سکتا ہے. پر پرابلم اس وقت یہ ہے کہ سر آپ 2 اگست سے, جہاں سے مجھے گورنمنٹ سے شکایت ہے میں اس کی بات کرتا ہوں, 2 اگست سے آپ نے سیشن سٹارٹ کیا ہے. پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے, میں 50-60 سال کی ہسٹری میں ہمیشہ فیبری میں ایگزام ہوتے ہیں, مارچ میں نیا سیشن سٹارٹ کیا جاتا ہے. اور جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے اپنے فیبری میں لاسٹ جو فیبری گزری ہے اس میں ایگزام لیے اور مارچ میں نیا سیشن سٹارٹ کر دیا. اس وقت گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ نہیں جی نیا سیشن اگست سے سٹارٹ ہوگا. بٹ اس میں پرابلم یہ ہے 6 مہینے, کیا مارچ سے لے کے اگست تک بچوں کو بغیر کچھ پڑھائے اسکول میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ تو پرائیویٹ, اچھا دوسری بات ہے جب نیا سیشن سٹارٹ پرائیویٹ اسکول کر رہے تھے اس وقت SNC کی بیس پہ کوئی کتاب نہیں تھی. جو پہلی کتاب جو گورنمنٹ نے اپنی کتاب لائے وہ اپریل کے 20 اپریل میں آئی تھنک فرسٹ بک آئی تھی. اس وقت سیشن سٹارٹ ہوئے 1 مہینے سے مل کے 2 مہینے ہو چکے تھے پرائیویٹ اسکولز کے. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ 2 اگست سے نیا سیشن سٹارٹ کریں. ایک تو یہ آپ دیکھیں پرائیویٹ اسکول کے جو پیرنٹ ہے اس نے مارچ میں کتابیں خریدی اور اب گورنمنٹ انفورس کر رہی ہے کہ وہ اگست میں دوبارہ کتابیں لیں. میں ایگزامپل میری ایز اے پبلشر مجھے فائدہ ہے کہ وہ دوبارہ کتاب لیں گے, بٹ کیا 5 مہینے میں وہ کلاسیں پوری ہو گئی ہیں؟ آگے دوسرا سوال, گورنمنٹ اگست سے لے کے فیبری تک کا سیشن لینا چاہتی ہے, مطلب ہے کہ یہ 6 مہینے میں وہ پورے سال کا کریکولم کو پڑھانا چاہتی ہے. جو نئی کتابیں, جو نئے کریکولم کے اوپر کتابیں آئی ہیں وہ پچھلی کتابوں کے نسبت, اگر میں اگزامپل دوں, جو پچھلا کورس تھا وہ 60-70 پیجز کا بک ہوتی تھی, یہ 150 پیجز کی بک ہے. 6 مہینے کے اندر وہ کسی بھی صورت میں کور نہیں ہو سکتی.
تو بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل جو گیم سکورنگ ہو رہی ہے وہ جو سب سے بڑا جو حکومت زیادتی کر رہی ہے، کریکلم نیا لانا کوئی بری بات نہیں ہے، پر اس کی امپلیمنٹیشن کر کے آپ نے پچھلا سیزن کو بھی آپ نے خراب کیا، 6 مہینے پہ لے کے گئے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینوں کے اندر نیا کلاس ختم کریں. جو کلاس 5 کا بچہ ہے وہ 6 مہینے میں اپنے پورے کورس ہی نہیں پڑھ سکا ہوگا. میں واپس آتا ہوں احمد عثمان. ڈاکٹر رفاقت مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک ٹوٹیلیٹیرین پولیس سٹیٹ ہے، چین کی طرح پاکستان ایک ٹوٹیلیٹیرین پولیس سٹیٹ ہے، سعودی عرب کی طرح، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں. ایسے میں جو نصاب کے اوپر ایک ٹوٹل سٹیٹ کنٹرول ہے، چلیں آپ سرکاری اداروں کو تو سائیڈ پر کر دیں، میں ایک پیرنٹ کے طور پر ڈاکٹر رفاقت آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ فیس میں دیتا ہوں اپنے بچے کی اور ڈیسائیڈ ریاست کرتی ہے کہ میرے بچے کو رائے احمد رضا کھرل کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، میرے بچے کو رانا سانگا کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، میرے بچے کو اس کے علاوہ بھگت سنگھ کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، لیکن میرے بچے کو افغان غیر ملکی حملہ آوروں کے بارے میں بتایا جائے گا. تو اس سے میرے بچے کی جو ایک پولرائزیشن کریٹ ہوگی ڈاکٹر رفاقت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، جب ہم کسی ریاست کا شہری ہونا قبول کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اس ریاست کی پالیسی اور اس کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں. ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں کہ ہم نے نیوزی لینڈ کا شہری ہونا ہے، ہم نے پاکستان کا شہری ہونا ہے، ہم نے ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے. ورلڈ میں تھوڑی سی گنجائش موجود ہے اور لوگ اپنی نیشنلٹی بدل بھی لیتے ہیں، لیکن میں جو سوال کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اگر آپ مکمل ہونے دیں. حکومت کے پاس اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اپنے نظریات اور جو ہمارا بیسک فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ فکری مغالطے کا ہے جو حکومتی سطح پر ہمیشہ سے پایا جاتا ہے، اور یہ حکومت بھی اسی طرح کا شکار ہے. کریکلم سے مراد ٹیکسٹ بک نہیں ہوتا جو آپ سارے لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور خاص مواد کا نام کریکلم نہیں ہے. کریکلم بنیادی طور پہ دنیا پوری کی پوری ڈائیورسٹی پر ہے. امریکہ کے اندر جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان جیسے وہاں سے 15 ملک نکلتے ہیں جی، اور وہاں پہ ہر صوبے کا اپنا، یعنی ہر سٹیٹ کا اپنا، ہر سکول کا وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. برطانیہ جیسے ملک کے اندر ہر ضلع کاؤنٹی وہاں پہ کہتے ہیں، تو ہر کاؤنٹی کا اپنا نصاب ہے اور پھر آگے سکولوں کو. لیکن اس کے باوجود نیشنل لیول پہ ہمیشہ نیشنل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن میں سٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. یہ تو ایک اور بحث ہے، اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، میری نظر میں کوئی سچ ہو سکتا ہے. تو جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اس دنیا میں قیامت تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت ہی سبجیکٹو بات ہے. کسی ایک کا ہیرو کسی دوسرے کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بحث ایک مختلف اور فلسافیکل ڈسکشن ہے. میں اصل میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ریاست کا کام یہ تھا کہ پورے پاکستان کے لیے یکساں معیارات تعلیم یعنی سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن قائم کرتے ہیں، اور پھر ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اس کے اوپر جو کانٹینٹ آؤٹ لائن انہوں نے بنائی ہے وہ نیچرل وہ ٹاپکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر کتابیں بالکل اوپن مارکیٹ کی ہوتی ہیں، اور انوائرمنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے ہٹ کے کوئی بھی ٹاپک سکول میں پڑھانا جرم ہے؟ نہیں، پڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کریکلم کے اندر بھی اگر آپ ڈاکیومنٹ کو دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سپلیمنٹری میٹیریل پڑھانے کی پروویژن رکھی ہے. اور ویسے بھی جس شروع میں آپ نے ڈائیورسٹی کا ذکر کیا تھا، جو انسان کی لرننگ ڈائیورسٹی ہے ادھر کبھی ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا. ہر شخص کی اپنی رفتار ہے سیکھنے کی. کچھ لوگ ایک ہی کریکلم کو پورے سال میں وہ مشکل پڑھ پاتے ہیں، اور کچھ بچے اسی کریکلم کو 3 مہینے کے اندر بھی ختم کر سکتے ہیں. تو سپلیمنٹری میٹیریل کا اویلیبل ہونا وہ بھی یقینی طور پہ اس نے کریکلم کے اندر لکھنے کی حد تک یہ لکھا ہوا ہے ڈاکیومنٹ کے اندر، اگر آپ ایس این سی کا ڈاکیومنٹ دیکھیں کہ سپلیمنٹری میٹیریل اور اضافی نالج سکولوں کو دینے کی اجازت. ٹھیک ہے، میں ناصر سلمان صاحب، وفاق المدارس العربیہ نے سنگل نیشنل کریکلم کو آؤٹ ہینڈڈلی ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے اپنے مدارس میں اس سنگل نیشنل کریکلم کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور گورنمنٹ خاموش ہے. جس کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا اس کے اوپر گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہو سکتی. ناصر اچھا دیکھیں اویس، سب سے پہلے
किसी भी जब प्रोजेक्ट को आप मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, तो दुनिया की तारीख में कोई भी प्रोडक्ट 99.9% पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सकी। आप कोई भी मोबाइल कंपनी है, अगर उसका मोबाइल देखेंगे तो उसके मोबाइल को अगर आप ये कहेंगे कि सभी लोगों के पास ये स्मार्टफोन होना चाहिए और बार फोन को आप नहीं खरीदें, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। वफाकुल मदारस की जो अभी आपने बात की है, किसी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं है? नहीं, देखें, ये प्राइवेट स्कूलों की भी मैं आपको बात बताऊं, जो अभी आप बड़े ये स्कूल हैं जो बड़े हमारे यहाँ पर महंगी तालीम देते हैं, हम कोशिश का आगाज़ किया है कि हुकूमत चाहती है कि जो हमारे यहाँ तालीमी तौर पे मुख्तलिफ इदारों के दरमियान में तफावत है, जिससे निकलने के बाद कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे निकलते हैं और कुछ की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, उनको स्ट्रीम लाइन किया जाए। खुदारा इस बात को समझें कि मुख्तलिफ सेगमेंट डेफिनेटली रेजिस्टेंस करेंगे जहां पर लोगों के मुफादात हैं, क्योंकि तालीम के अंदर तिजारत के पहलू को हम देखें, जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करेगा, बहरहाल रियासत जो है अपनी रिट को बहाल करने के लिए कानून को नाफिज करने की पूरी कोशिश करेगी। ये हमारा जो देखें, जो कच्चे के इलाके में, मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर कई स्टेट्स ऐसी हैं कि आप रात के टाइम नहीं घूम सकते। लंदन के अंदर स्टेटफोर्ड स्टेशन के अंदर रात को छुरा घोंपने की बेशुमार ऐसी वारदातें होती हैं जो हम अपने एहसासे कमतरी की वजह से यहां पर नहीं दिखाते। मेरे दोस्त, जनूबी अफ्रीका के अंदर रात को लोगों को कत्ल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे यहां कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से लोग उनको पिन पॉइंट नहीं करते। हमारे माशरे को बुरा समझना और बुरा करना एक फैशन है जो हमारी बदतरीन अखलाकी गिरावट का शिकार है। लंदन में और न्यूयॉर्क में रेट ऑफ द स्टेट बराबर है। देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, आपने 50 मरतबा कनाडा में अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं इस्लामोफोबिया के, ये नाम मैंने लफ्ज निकाला है, आप रिकॉर्ड के ऊपर जाकर देखें जिन बंदों की बीएड है उनके साथ वहां पर क्या सलूक किया गया है, और आप उनके अखबारात के अंदर जाकर देखें किस तरह से वो लोगों के साथ इस तरह के मामलात करते हैं जो कि ना सिर्फ काबिल शर्म है बल्कि पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। और जो कश्मीर में होता है, 2 साल हो गए हैं कश्मीरियों को लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना है, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया खामोश है। आप इस स्टैंडर्ड को जानने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मीडिया में ये तरह नहीं रखी गई कि जैसे केपीआई में लोगों ने एक बात बताएं, नासिर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है। नासिर साहब आपके लिए इंडिया के रास्ते बंद कर देंगे। आपको चाहिए कि प्रोग्राम करें और इंडिया की सोच के ऊपर ये बात करें। विफाकुल मदारिस अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज नहीं करते तो आप क्या सजा देंगे उन्हें? लेकिन फिर भी मेरा सवाल सुन लेना, अगर विफाकुल मदारिस अल अरबिया सिंगल नेशनल, देखिए, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनके साथ बात करेंगे। वहां बेशुमार ऐसे मदारस है जहां पर नहीं करेंगे। देखिए मेरे भाई, सील भी करेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी यहाँ सील लेके जाता हूँ और उनके आपकी ख्वाहिश पे उनको सील करना ना मेरे पास ये अथॉरिटी है। मैं तो हुकूमत का मौक़िफ़ आपको बयान करता हूँ। ये एक अवामी हुकूमत है, जहां चाहेगी कि लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी लेके आई जाए, लोगों को साथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने के हवाले से हम हर वो कोशिश करेंगे जो आवाम के लिए बेहतर है। हम अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि अगर मदारिस सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज नहीं करते, अगर अशराफिया के एरिस्टोक्रेसी के जो स्कूल्स हैं वो एसएनसी का निफाज नहीं करते, तो गवर्नमेंट का जोर जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स के ऊपर चलता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है रियासत पाकिस्तान में? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। अहमद उस्मान साहब, अब जो डिबेट जनरेट हुई है उसके मुताबिक सिंगल नेशनल करिकुलम का जो निफाज है उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उसकी निटी ग्रिटी है, उसकी जो जुजियात हैं उसके ऊपर आपको एतराज़ है। तो इसका मतलब यह है कि इन प्रिंसिपल आप गवर्नमेंट की एसएनसी की पॉलिसी से इत्तफाक करते हैं? अहमद साहब जी, जहाँ तक एसएनसी के ऊपर मैं इत्तफाक करता हूँ, ये होना भी चाहिए। को पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम है। पूरी दुनिया में जितने बड़े मुल्क हैं उनका एक करिकुलम मौजूद होता है। कुछ नाम बताएंगे उन मुल्कों? मैं आपके सबसे पहले तो आपके हमसाये इंडिया की बात कर रहा हूं। ये बड़ा मुल्क है। उसके बाद यूके के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम है। अब मैं थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करने दें। सिंगल नेशनल करिकुलम का ये मतलब नहीं होता कि सिंगल बुक,
ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کلاس 3 میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلاس 3 کے بچے کو ایریا آف ریکٹینگل یا 3+2 یا 3+ ملٹیپلائی کا آنا چاہیے. آپ نے فار ایگزامپل ایریا آف ریکٹینگل آنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے جی, جو ہم پرائیویٹ پبلشرز ہیں یا ملٹیپل بکس کی جہاں بات آتی ہے, ہم مختلف ایریا کے لیے مختلف ایگزامپل کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایگزامپل ہم نے کافی دفعہ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے. فار ایگزامپل وانا میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, جب ہم اس کو میتھس کا کانسیپٹ ایریا آف ریکٹینگل سکھائیں گے تو ہم جو پبلشر وہاں کا ہوگا وہ ایگزامپل دے گا کہ ایک سلیٹ ہے, اس کے ایریا آف ریکٹینگل نکالو. پر جب وہ ایگزامپل لاہور میں یا کسی بھی پوش شہر کے کسی بڑے اسکول کی بات میں جائے گا تو وہ ایگزامپل پبلشر چینج کر دے گا. SNC کے نفاذ سے پہلے 3rd کلاس یا 4th کلاس کے اندر کیا پڑھایا جانا چاہیے, اس کا تعین کیا ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہوتا تھا؟ اچھا سے نہیں, ایسے نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ کریکلم بنا ہے. اس سے پہلے میرا خیال سب سے پہلے جس پہ بہت زیادہ کام ہوا مشرف کے دور میں اس کے اوپر بہت کام ہوا تھا, اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ سے پہلے سارے جتنے بھی وزراء اس کے بعد بھی آئے انہوں نے اس میں چھوٹی چھوٹی ترمیم کرتے رہے. اگر دیکھا جائے تو یہ والا جو ڈاکیومنٹ جو اب سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے یہ مشرف کے دور سے بہت زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہے. اگر میں کہوں محتاط انداز میں 10 سے 15% کا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. بٹ اصل میں سمجھتا یہ ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جیسے بہتر سمجھے وقت کے ضرورت کے مطابق جو کریکلم ہے اس کو تبدیل کرتا رہے. پر اس وقت جو پرابلم ہے وہ SNC کا نفاذ ہے, اور جو زیادہ اس وقت اور اسپیشلی اس اگست کے منتھ میں جب سارے 80-90% سکولز اپنا نیا سیشن سٹارٹ کر چکے ہیں اور پبلشرز کی کتابوں کو NOC نہیں ملا ہوا, تو اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن از اے ٹف ٹاسک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر رفاقت یہ بتائیے گا کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے ان میں رشیا ہے, ان میں جرمنی ہے, ان میں جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, امریکہ کی 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں, ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں, اس میں برازیل ہے. اس میں جو اسکول باڈیز ہوتی ہیں, جو اس میں اسکول ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھیں گے, ہمارے بچے کیا نہیں پڑھیں گے. وہاں پر بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر بچوں کو تاریخ کی تعلیم دی جاتی ہے, اسٹیٹ پروپیگنڈا سے ان کو الگ کیا جاتا ہے, ان کی کریٹیوٹی کو اجاگر کیا جاتا ہے, انہیں تھنکنگ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں ڈاکٹر رفاقت, اور وہ لوگ ہی اس وقت سائنٹیفک ورلڈ کو اور کریٹیو ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو SNC کی پالیسی ہے یہ کیا دولے شاہ کے چوہے نہیں پیدا کرے گی ڈاکٹر رفاقت؟ اچھا, یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کریکلم کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اسی لیے 70 سال میں ہم نے جو بھی کریکلم بنایا ہے نا اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. یہ جیسا انہوں نے ابھی فرمایا کہ پچھلی کریکلم سے واقعتاً یہ کوئی بہت مختلف نہیں ہے. میں نے کریکلم آؤٹ لائن بھی دیکھی ہیں اور کتابیں بھی دیکھی ہیں, تسلسل ہے اس کا. کچھ لفظوں کا ہیر پھیر ہے, وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہم نے مقاصد میں کر کے اور کچھ ایک آدھ سٹینڈرڈ کا اضافہ کر کے تو ہم نے سمجھ لیا کہ کریکلم. یقینی طور پہ یہ بات انتہائی درست ہے بطور طالب علم کے جدھر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ریاست کا کام 2 باتوں کا فیصلہ کرنا ہے. پہلا کہ ریاست کا شہری کیسا ہوگا, ایک خاص لیول کی ایجوکیشن کے بعد وہ کس نوعیت کا انڈیویجول ہوگا, سوچنے کے لحاظ سے, بیہیویئرز کے لحاظ سے. جارج آرویل کا اینیمل فارم ہے, کیسا ہوگا یہ ریاست ہی فیصلہ کرتی ہے. اچھا, اور رشیا بھی اپنا فیصلہ خود کرتا ہے, چائنا بھی یہ فیصلہ کرتا ہے, اور پاکستان کو بھی کرنے کا حق ہے. ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پہ جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا پبلک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پر ایک کتاب کا بوجھ تمام طالب علموں پر ایک کانٹینٹ کا. جب ہم کتاب کہتے ہیں نا ٹیکسٹ بک, تو اس کا مطلب ہے لکھا ہوا مواد, کچھ انفارمیشنز جو کانٹینٹ دیا ہوا ہے. ایک کانٹینٹ کا بوجھ تمام سر وہ مواد ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, مجھے سمجھ آ گیا ہے. آپ کی سنگل نیشنل کریکولم کی جو آؤٹ لائن ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پرائیویٹ پبلشرز اور گورنمنٹ کے پبلشرز کیا چھاپ سکتے ہیں اور کیا نہیں چھاپ سکتے ہیں. کیا پاکستانی طلبہ کو یہ پڑھانا کہ موہن داس کرم چند گاندھی نے جنوری 1948 میں پاکستان کے لیے بھوک ہڑتال
ہڑتال کر کے اپنی جان دے دی تھی. کیا یہ غلط ہے SNC کے حساب سے ڈاکٹر رفاقت؟ اچھا جہاں تک تاریخ کی بات ہے ہماری تو بد نصیبی ہے, آپ نے ادھر ذکر کیا جو پڑھانا چاہیے تھا وہ ہم پڑھا ہی نہیں رہے. یہ 1970 کے بعد میں اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کے اندر جو میجر ریویژنز آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہیں, سب سے پہلی ریویژن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عہد میں ہوئی تھی 76 میں, وہ کریکولم امپلیمنٹ ہوا تھا. دوسری کریکولم کی ریویژن فوری طور پہ ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے فوری کریکولم کو ریوائز کیا. تیسری بڑی ریویژن پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی, اور چوتھی بڑی ریویژن آپ ہے. یقین جانیے میں خود ان چاروں ادوار میں یا طالب علم رہا ہوں یا کریکولم کا ٹیچر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوں, یہ عمران خان کی حکومت کا کریکولم بھی یہاں پر کوئی نتیجہ خیزی نہیں لا سکے گا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. کیا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کریکولم بناتے ہیں, کریکولم امپلیمنٹیشن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. نہ ہم پہلے سوچتے ہیں کریکولم بنانے سے, نہ کریکولم بنانے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کریکولم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور کریکولم کی امپلیمنٹیشن کے تقاضے کیا ہے. جب امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پتا, آپ سمجھتے ہیں کتاب چھاپ کے پبلشر کی کتاب بک گئی, ٹیچر کے ہاتھ میں پہنچ گئی, ٹیچر نے تختہ تحریر پر لکھا, بلکہ یہ تو آگے گائیڈیں بھی چھاپتے ہیں کہ پودے کے کتنے حصے ہوتے ہیں, سوال نیچے جواب لکھا ہوتا ہے, پودے کے 3 حصے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رفاقت, ہمارے بچوں کے اندر کریٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر کسی بھی نصاب کے متعلق نئی نئی کتابیں کھوجنے کی, نئے نئے کانسیپٹس کھوجنے کی, انہیں سرچ کرنے کی جستجو کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ انہیں آسان گیس پیپرز مل جائیں اور وہ رٹا لگا کر پاس ہو جائیں؟ اس نمبر گیم کے اندر جو طلبہ کے اندر جو ایک طالب علم زندہ رہنا چاہیے, اس کو زندہ رکھنے میں آپ اور میں کیوں ناکام ہے ڈاکٹر رفاقت؟ سر 4 اس کی بڑی وجہ ہے. ایک اس کی وجہ معاشی ہے جس میں اردو بازار کا نام سب سے سر فہرست ہے. یہ برا ان کو لگے گا. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اردو بازار سب سے پہلے تھینک یو. جی اچھا, اردو بازار سب سے پہلی رکاوٹ اس میں, اور ان کو پتہ ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ میرا اسکول کا ایکسپیرینس بہت کم ہے لیکن ہے تھوڑا سا, کہ کس طرح سے اردو بازار انفلوئنس کرتا ہے اپنی غیر معیاری جو پبلشر ہے. سارے پبلشر غیر معیاری نہیں ہے, کچھ جو غیر معیاری پبلشر ہے وہ اپنی دولت بنانے کے لیے کس طرح سے ٹیچرز کو ساتھ, ایک یہ بڑا فیکٹر. دوسرا بڑا فیکٹر سر, اس گورنمنٹ نے ٹیچر ٹریننگ پر دھیان ہی نہیں دیا. صحیح بات. پچھلے 70 سال ان سے الیکشن ڈیوٹیاں لیتے ہیں. اچھا 70 سال سے ہماری ٹیچر ٹریننگ اتنی گئی گزری ہے, اور اب گورنمنٹس کی کبھی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں, کسی سیکٹری ایجوکیشن سے بات کر کے دیکھ لیں, DSD کے DG سے بات کر کے دیکھ لیں, حتیٰ کہ مراد راس جو ہمارے وزیر تعلیم, اچھا وہ کہیں گے کہ جناب, اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کمزور ہے. تیسری وجہ ہمارا ٹیچر جو اس کی ریکروٹمنٹ ہے, اچھا اس کا کرائیٹیریا اور ٹیچر جو ہم ریکروٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی منیمل ہے. چوتھی وجہ سکول انوائرمنٹ ہے. ہماری سکول انوائرمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے موٹیویشنل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ حکمرانوں نے جو سنگل نیشنل کریکولم کا نفاذ کیا ہے, کیا ان کے اپنے بچے SNC کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اپنے بچوں کے اوپر ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جو وہ آپ کے بچوں کے اوپر کر رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اچھا ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے. ناصر سلمان صاحب, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جن علماء سے پاکستان کی جو نصابی کتب ہیں وہ اپروو کروانے کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے, وہ بایولوجی کی کتابیں بھی اپروو کریں گے, وہ فزکس کی کتابیں بھی اپروو کریں گے, وہ کیمسٹری کی کتابیں بھی اپروو کریں گے. ہم نے تو سنا تھا جس کا کام اسی کو سالے اور کرے تو ٹھینگا بازی. یہ کیا معاملہ ہے میرے ناصر صاحب؟ پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ مسلم آبادی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا جو مذہبی جو ہے ریاست کے اکثریت کا مذہب ہے اسلامیت کی کتاب اپروو کریں. سن لے گا میرے بھائی, جو علماء کا بورڈ ہے ان کو یہ ہم دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور یہ ضروری ہے اسلامی نظریاتی کونسل کہ پاکستان کے اندر جو میسز کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس میں اسلامی متبرکات کے خلاف کی کتاب سے نہیں پڑھ سکتے. سن لے گا میرے بھائی, پوری دنیا کے اندر ویسٹ میں آپ دکھا دیں ایک سبجیکٹ جو آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, نہیں بات تو سنے پہلے میری, فزکس کے انڈیا میں دکھا
دیں کہ وہ مجھے ٹیپو سلطان کے متعلق وہ تو وہاں پر دلی کے اندر جو ان کا نام ہے وہ اکھاڑنا چاہتے ہیں. آپ یہ بات کو اس طرح سے مت کریں. دیکھیں وہاں جو امید شاہ ہے وہ جہاں پر مودی ہے یہ پوری دنیا میں بین تھا. یہ بین میں نے نہیں کیا, یہ ویسٹ نے بین کیا تھا. اس نے مسلمانوں کو وہاں زندہ جلایا ہے. یہ بات نہ کریں. دیکھیں جو علماء کرام ہیں ان کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اسلامی قوانین کے. فزکس میں ایکسپرٹ نہیں ہے, بھائی جان کوئی فزکس بایولوجی میں آسمانی علوم سے باہر کا مضمون نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں اور خدا کے واسطے ایسے پورٹرے نہ کریں کہ وہ شاید کوئی ایسی محلوق ہے جو آج کی دنیا کا ادراک نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اصل میں ایک اوپینین لینا, ایک اوپینین لینا. بھائی جان آئزن یار آپ کو مذاق کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک انتہائی بےہودہ مذاق ہے. یہ مذاق نہیں ہے, نہیں. آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آئنسٹائن کو وہ دوپٹہ پہنانے کی شعور بندہ کر نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ بایولوجی کی کتاب میں ہیومن بایولوجی جو ہے کور کرنے کا علماء کی جانب سے کہا گیا ہے. جی احمد عثمان صاحب, ان کی بات نے الہیشم کو نہیں پڑھا. انہوں نے آنکھ کی بناوٹ جو بیالوجی کا ذکر کر رہے ہیں. احمد عثمان صاحب جی. اچھا ایک تو میں آپ دونوں کو کلیئر کر دوں, یہ جو سائنس کا سبجیکٹ ہے وہ علماء بورڈ میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ دو کون سے سبجیکٹ جاتے ہیں؟ میتھس اور سائنس علماء بورڈ میں نہیں جائے گا. اردو جاتا ہے, انگلش جاتا ہے. اچھا وہ لنگوسٹکس کی بھی میں ذرا پلیز اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ایکچولی جو لا موجود ہے پی سی ٹی بی کا جو ہے ایکٹ, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مٹیریل جس کے اوپر گمان ہے کہ یہ گمان علماء کو آئے گا. اب میں ذرا آپ کو, تو یہ ایک لا موجود ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. ہم نے کورٹ کے اندر ایک ریٹ کی تھی اسی چیز کے اوپر, اور جس کے اوپر آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کوئی بہتر ڈیسیژن نکل آئے گا کہ صرف وہ پیراگراف یا وہ پیج یا وہ مٹیریل یا ٹاپک جس کے اندر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو یہ لگتا ہو کہ ہاں اس کے اندر ہمیں علماء کی رائے لینی چاہیے, تو صرف وہ مٹیریل ہی ادھر بھیجا جائے. ٹھیک ہے, ساری بک نہیں. یہ کوئی اسلامیات کے علاوہ ڈاکٹر رفاقت ایک منٹ آپ نے مجھے دینا ہے. میرے پاس ہے ہی نہیں ایک منٹ. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بات کا جواب دینے لگا ہوں. بیسکلی جو انہوں نے بات کی تھی اردو بازار کی پبلشرز کی, آپ کو پتا ہے اس وقت 55% سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہوتے ہیں. گورنمنٹ ایس این سی تو لے آئی, پر اس کی جو ٹیچر ٹریننگ, اس کی ریسورس مٹیریل انہوں نے ابھی اپنے پبلک اسکول کے لیے بھی تیار نہیں کیا. جو ہم پرائیویٹ پبلشرز ہوتے ہیں نہ ہم سے بکس بناتے ہیں, ہم ٹیچر کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ ڈاکٹر رفاقت کی بات ٹھیک ہے, علماء کو کتابیں اپروو کرنے کا حق ہونا چاہیے. اس میں اصل میں ہوا یہ, اس کے پیچھے بھی نا ایک پس منظر ہے. جب یہ لا بنا ان کو ادھر توجہ دلانی چاہیے تھی. اردو بازار میں ایسی کتابیں چھپ گئیں جو بظاہر ٹیکسٹ بکس تھیں مگر اس کے اندر نفرت بھرا مواد, فرقہ وارانہ مواد اور انتہائی بدتر مواد بھی رائٹرز نے لکھ دیا. ٹھیک ہے, اور جب وہ چھپ گیا اور جب وہ مارکیٹ ہوا اور بچوں تک پہنچا تو پھر وبال ہوئے. میں ایسے ایک سے زیادہ پبلشرز کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی سال مقدمے بھگتے, وہ کتابیں ساری زبان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفاقت, میرا وقت ختم ہو گیا. احمد عثمان, ناصر سلمان. ناظرین یاد رہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی پالیسی اس حکمران کی جانب سے نافذ کی گئی ہے جس کے اپنے مطابق سال میں 12 موسم ہوتے ہیں, جس کے اپنے مطابق جرمنی اور جاپان کی سرحد ملتی ہے, اور جس کے اپنے مطابق ہندوستان کی آبادی 1 ارب 300 کروڑ ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.